اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس جوہر افران آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ عیسیٰ زہرا دلگیر عباس صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ باقی لوگ نہیں آئے؟ ناز فاطمہ سب نشاط اور نسات۔ ہماری گفتگو کتاب صرف مقدماتی میں چل رہی تھی، کس چیز کے بارے میں؟ معارف۔ معارف جمع ہے کس کی؟ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جد کون؟ کتنی بار کا جد اس مت کیا کرو، اس چیز کا نام دیا کرو۔ جی بتائیے۔ کلمہ وہ پتہ نہیں کی بات چل رہی ہے، منطق پڑھ رہے ہو تو جن پر فصل نہیں پتہ لگی ابھی تک۔ پھر وہ سر جس جب کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو کیا چیز لاتے ہیں؟ وہ منطق بتاؤ، جب کسی چیز کی تعریف کرنی ہوتی تو کیسے کرتے ہیں؟ کون سی تعریف حد تام کہلاتی ہے؟ جس میں جن سے قریب اور فصل قریب لائی جائے۔ انسان کی جن سے قریب کیا ہے؟ حیوان ہونا، اور فصل کیا ہے؟ ناطق ہونا، فصل قریب۔ ٹھیک ہے، باقی اور اگر آپ جن سے بعید سے کریں گے تو وہ تعریف تام نہیں مانی جاتی، حد تام ناقص کہلائے گی، اس میں اور ڈیٹیل میں سمجھانا پڑے گا۔ حد تام پرفیکٹ تعریف ہوتی ہے، حد تام اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی جن سے قریب والی جنس لائیے۔ تو اسم کی جنس سے قریب کیا ہو؟ معرفے کی جنس سے قریب کیا؟ معرفہ کیا ہے؟ اسم ہوتا ہے معرفہ، اور اس کی جن سے بعید کیا ہے؟ کلمہ ہونا، کلمہ ہونا۔ جی کیونکہ جنس جو جن سے بعید ہوتی ہے اس میں بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، یہ بھی وہ بھی۔ اب اگر میں انسان کو جب کہتے ہیں حیوان تو حیوان میں تو بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں نا، پھر اس کا ایک فصل قریب آنا پڑتا ہے۔ اور اگر جن سے بعید سے تعریف کریں انسان کی، میں کہوں الانسان کیا ہے؟ حساس متحرک بالارادہ، حساس متحرک بالارادہ، تو حساس ہونا تو پیڑ بھی بہت سے حساس ہوتے ہیں، متحرک بالارادہ میں سارے اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو پھر آپ کو اسے قریب کرتے کرتے سمجھاتے سمجھاتے آپ کو تب اور ڈیٹیل دینی پڑے گی جو کہ ناقص تعریف ہوگی۔ تعریف تو ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آپ سمجھا دیں سامنے والوں کو، لیکن ٹائم لگے گا سمجھانے میں کس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آپ سیدھا سیدھا کہیے انسان حیوان ہے، جب حیوان کہیں گے تو کتنی چیزیں نکل جائیں گی، تو جانور اور انسان شامل رہیں گے۔ لیکن جب کہیں گے حیوان، ایک ایسا حیوان جو ناطق ہے، پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسے جب آپ کہیں گے معرفہ وہ اسم ہے، یا اسم کی اگر ٹھیک ہے معرفہ کا ہے وہ اسم ہونا اس کا جن سے قریب ہے، کلمہ اس کی جن سے بعید ہے، پھر آپ کو بہت وہ کلمہ ہے، پھر آپ کو کہنا پڑے گا جس میں زمانہ نہ ہو، جس میں زمانہ ہو، جس کے معنی مستقل ہو اور زمانہ بھی نہ ہو، پھر آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل دینی پڑے گی، تب جا کے اسم سمجھ میں آئے گا کہ اسم ہے۔ لیکن جب آپ کہہ دیں گے وہ اسم ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کلمے کی جو قسم ہے اس میں سے اسم کی بات چل رہی ہے۔ وہ اسم ہے جو معرفہ، وہ اسم جس کے معنی اور سمجھ میں آیا؟ تو جو منطق پڑھائی جاتی ہے وہ اس لیے تھوڑی پڑھائی جاتی ہے کہ بس پڑھو اور پتہ نہیں اس کا، اب یہ سوچتے رہو پڑھتے پڑھتے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، کہاں استعمال کریں گے ہم اسے، یہاں ایسی جگہ یہاں استعمال ہوتی ہے جی۔ اور جب استعمال ہوگی منطق، جب آپ کو علم فلسفہ اور علم کلام میں استدلال لانے پڑیں گے، علم کلام میں استدلال لانے پڑیں گے آپ کو۔ سامنے والے صاحب کہہ دیں گی کہ ایک نبی، اللہ نے نبی بھیجے، مسلمان تو مسلمان ہے مان ہی لے گا کہ ہاں جی بھیجے، غیر مسلم کو کیسے، اس کو تو منطق سے ثابت کریں گے نہیں، قرآن سے ثابت کرنے پہنچ جاؤ، کہنے گا بندے میں قرآن کو تو مانتا ہی نہیں ہوں، تو میں تیری قرآن کی کیوں سنوں؟ تو وہاں منطق کام آئے گی۔ کیسے استدلال کرتے ہیں، صغرا کبرا نتیجہ عقل سے کیسے لا کے، کیونکہ ہر انسان
چاہے کسی مذہب کو مانے نہ مانے، عقل کو تو مانے گا، عقل کی جی ثابت کیا جاتا ہے اس میں قائم ہے کلام اور فلسفے میں، علم کلام اور ٹھیک ہے؟ تو وہاں منطق کام آتی ہے، وہاں منطق کام آتی ہے۔ قرآن سے تو آپ مجھے سنا دیجیے، جو مسلمان ہیں ان کو ثابت کر دیجیے قرآن ایسے کہہ رہا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، کیوں بھائی کیا ہوا، قرآن پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں، ایسے ایسے کہہ رہا ہے، وہ ڈر جائے گا سامنے والا، کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، قرآن کو مانتا ہے کہ ہاں بھائی قرآن میں ہے تو۔ لیکن غیر مسلم کو کیسے کہو گے کہ بھائی یہ مت کرو تم، یا یہ کرو، یا ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ وہاں تھوڑے کہیں گے آپ کو قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا، اعوذ باللہ من الشیطان، وہ کہے گا میں بندہ باولا ہے کیا، میں تیرا قرآن کو کم مانتا ہوں ہے؟ جی جناب، ٹھیک ہے، وہاں آپ پھر لاجیکلی سمجھائیں گے اسے، منطق سے سمجھائیں گے، استدلال سے سمجھائیں گے، وہاں کام آتی ہے منطق۔ یہاں تعریف میں پڑھی ہوگی آپ نے، تعریف کیسے کرتے ہیں کسی بھی چیز کی، تو یہ یاد رکھیں، اسے علم منطق کو پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کیا کریں گے۔ تو اسم معرفہ قصہ اس میں پہلی بات تو معرفہ فعل نہیں ہوتا، معرفہ اسم ہی ہوتا ہے نہیں، تو جی جنس یہی ہوئی نا اس کی سمرین، ٹھیک ہے، اسم ہے، لیکن اسم تو بہت سے ہوتے ہیں، اب بات لائیے، جیسے میں نے کہا انسان حیوان ہے، حیوان تو بہت سے ہوتے ہیں، کون سا ہے؟ ایسے اسم تو بہت سے ہیں۔ اس میں بات کرا وہ اس لیے فاصل ہے اس کی، وہ اس میں جس کے معنی اور مصداق معین ہو، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جی تمرین فاطمہ السلام علیکم۔ السلام علیکم آقا۔ السلام، اتنے دن سے غائب تھی، ایسا لگ رہا ہے جیسے مہینوں سالوں سال، ایک پچھلے سال سے غائب ہیں، آئے تو تھے پچھلے سال سے غائب ہیں آپ، 24 سن 2024 سے غائب ہیں، 25 چل رہی ہے، 25 یا 4 تاریخ کو لاس فاطمہ کو فون کر لیے گا، کہاں ہے وہ؟ روز وہ کرتی تھی، آج آپ کی ہے نہیں، سمری جی آقا۔ سوچ میں پڑ گئی میں، پچھلے سال سے کیسے غائب ہے، 24 اور 25 ہے۔ چلیے، تو اسم یا معرفہ بتایا تھا جس کے معنی اور مصداق ہو گئے، وہ اسم معرفہ کی جنس ہے، معرفہ وہ اسم ہے جس کے معنی اور مصداق معین ہو۔ معرفہ وہ اسم ہے، ٹھیک ہے، وہ اسم ہے، تو اسم تو بہت سے ہیں، پچھلی 5 تقسیمات تو وہی پڑھ کے آئے ہیں، تو 10 اسم تو وہی ہو گئے کم سے کم، ہر ایک کی 2 تو تھی، بلکہ 3 تھی، ایک کی تو ثلاثی رباعی خماسی، تو اسم تو بہت سے ہوتے ہیں، مصدر، غیر مصدر، مصدر میمی، مصدر فلا متصرف، سب اسم تو تھے۔ اگر میں کہوں معرفہ اسم ہے تو مذکر بھی تو اسم ہے، مؤنث بھی تو اسم ہے، مصدر بھی تو اسم ہے، غیر مصدر بھی تو اسم ہے، جامد بھی تو اسم ہے، مشتق بھی تو اسم ہے، سارے اب اس کی فصل لائی جائے گی، معرفہ اسم ہے لیکن وہ کہ جس کے معنی اور مصداق معین ہے اسے کہتے ہیں حد تام میں مکمل تعریف ہے۔ اب جب آپ نے یہ تعریف کر دی معرفہ وہ اسم جس کے معنی اور مصداق معین ہو، تو فقط یہی معرفہ ہی سمجھ میں آئے گا، باقی سب چیزیں خارج ہو گئی۔ معرفہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں جن کے معنی اور مصداق معین ہوتے ہیں، وہ آپ کتنی بتائیں؟ 6 جی، چھ۔ جس میں سے ہم نے کیا پڑھا؟ زمین، زمین کی کیا تعریف بتائی تھی؟ پھر جو ہے کرنا شروع کر دو، ایسا اسم ہے جو اس میں ظاہر کی جگہ ہے، زمین ایک ایسا اسم مذکر ہے جو ظاہر کی جگہ ہے۔ اس میں، اور اس کو ریپیٹ ہونے سے وہ بتاتا ہے، آپ کو بار بار اسم نہ دہرانا پڑے، آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ کو بار بار اسم نہ دہرانا پڑے، ورنہ اگر آپ کو ایسے ہی ہوتا تو کیا کرتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پہ یہ کرتے ہیں آپ، جاء سعیدون و دخل سعیدون فی الغرفۃ و جلس سعیدون علی الکرسی و اکل سعیدون الخبز
ونام سعیدون علی السریر، وہ پلا کام کیا سعید. ہر جگہ سعید سعید کرتے رہتے ہیں آپ. کیا کرتے رہتے ہیں؟ صحیح صحیح. صحیح. لیکن جب ضمیر آئی جہاں سعیدون ودخلا وجلسا اکلا، سب جگہ صحیح ہٹ جائے گا پھر، ہے نہیں؟ ایک دفعہ ذکر کے باقی ضمیریں پلٹتی رہے گی، باقی ضمیریں پلٹتے رہیں گے. تو ضمیر ایک ایسا اسم ہے جو اس پہ ظاہر کی جگہ آتا ہے اور اس کے تکرار سے بچاتا ہے. اور ضمیر ہمیشہ کہاں پلٹتی ہے؟ اس چیز کی طرف پلٹتی ہے جس کا ذکر گزر چکا ہو، یا تو لفظ میں یا معنی کے اعتبار سے اس کا ذکر گزرا ہو، یا حکمی اعتبار سے، یا ٹھیک ہے. بہرحال رتبے تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ضمیر ہم جانتے ہیں دو طرح کی ہوتی ہے. ضمیر یا تو ضمیر ہمیشہ کسی کلمے سے، چاہے فعل سے، چاہے اسم سے، چاہے حرف سے جڑ کے استعمال ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں ضمیر متصل. یا پھر مستقل یوز ہوتی ہے. ضمیر مستقل یوز ہوتی ہے کسی سے مل کے نہیں، تو اسے کہتے ہیں منفصل فاصلے سے، جسے فارسی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر پیوستے، ضمیر متصل. متصل پیوستے یعنی متصل، متصل یعنی جدا منفصل. ٹھیک ہے. منفصل. اور آپ جانتے ہیں میں نے کل بتایا تھا کہ ضمیر متصل کا اعراب کے اعتبار سے یا تو مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی. اور یہ بات اسی دن بتائی تھی کہ مرفوع اور منصوب ضمیر متصل ہمیشہ فعل کے ساتھ ہوگی، ہے نہیں؟ ضمیر فعل کے ساتھ ہوگی. اور یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو بارز اور آشکار ہوگی یعنی ظاہر ہوگی، یا مستتر جسے پوشیدہ. ٹھیک ہے. بارز آپ مستتر آپ جانتے ہیں 5 ضمیریں ہیں فعل کے اندر. کتنی؟ 1 4 7 13 14 میں جو استعمال ہوتی ہے ہوا ہیا انتا انا. مستتر ضمیریں مرفوعی کون کون سی ہیں؟ ہوا ہیا انتا انا. 5 ضمیریں ہوتی ہیں جو کہ ماضی میں 2 پوشیدہ ہوتی ہیں ہوا ہیا، مضارع امر میں 5 ہوتی ہیں ہوا ہیا انتا انا نحن والی ضمیریں مرفوعی تھی. لیکن منصوب مرفوعی والی جو آشکار ہوتی ہے وہ 11 ضمیریں بتائی تھی. کتنی؟ کون کون سی؟ الف واو نون، الف واو نون یا تا تما تم 11 ضمیریں ہو گئی. ان 11 میں سے ایک مضارع میں ہے یا تضریبینہ مضارع میں رمض اور تا تما تم تے تما تمنا تو اور نا یہ فقط ماضی میں ہے. یہ فقط کون کون سا؟ تما تم تے تما تو تما تو بےکار آ گیا تمنا تو نا. ٹھیک ہے. تا تما تم تے تمنا تو یہ ضمیریں ہیں فقط اور فقط ماضی میں یا فقط مضارع اور امر میں. باقی جو بچتی ہیں وہ تینوں میں کامن ہے. کون کون سی؟ الف واو نون. نہیں یا تو مضارع میں فقط، مضارع اور امر میں فقط، یا مضارع امر سے مخصوص ہے. تا تما تم تے تما تمنا یہ سب ماضی سے مخصوص ہے، باقی کامن ہے. الف ماضی میں بھی ہے، کہاں ہے؟ دوسرے اور پانچویں صیغے میں. الف مضارع اور امر میں بھی ہے لیکن 4 جگہ، چاروں تصنیہ میں. واو ماضی میں بھی ہے تیسری صیغے میں ذرا بھی، اور مضارع امر میں 2 جگہ. یضربون تضربون چھٹے اور 12 نہیں 9ویں اور تیسرے میں، 9ویں اور تیسرے میں. الف واو نون ماضی میں 1 جگہ ہے، یضرب دو ضربنا مضارع امر میں 2 جگہ ہے، یضربنا تضربنا چھٹے اور 12ویں میں. چھٹے اور صحیح ہے نہیں؟ صحیح ہے نہیں؟ منصوب ضمیر متصل یہ بھی فعل کے ساتھ استعمال ہوگی، یہ بھی فعل کے ساتھ. ضربتو ہو، ضربتو ہاں. پھر یہ میں نے گنا دی مرفوعی والی ضمیر کون کون سی تھی، منصوب والی ضمیر کون سی ہے؟ ہو تما تم ہا تما تمنا تا تما تم کے سب فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. نہیں ساری استعمال کر کے دکھاؤ.
ज़रबतुहु, ज़रबतुहु, ज़रबतुहुमा, ज़रबतुहुम, ज़रबतुहु मैंने उस एक मर्द को मारा, हुमा उन दो मर्दों को, दो औरतों को मारा मैंने, ज़रबतुहुम उन सब मर्दों को मारा, ज़रबतुहा मैंने उस एक औरत को मारा, ज़रबतुहुमा उन दो औरतों को, ज़रबतुहुन्ना उन सब औरतों को मारा, ज़रबतुका, ज़रबतुकुमा, ज़रबतुकुम, ज़रबतुके, ज़रबतुकुमा, ज़रबतुकुन्ना, ज़रबतु। ठीक है, अब ज़रबतु नी तो नहीं कह सकता, मैंने अपने आप को मार लिया, तो कहिए ज़रबता नी, तूने मुझे मारा, ठीक, ज़रबता ना, तूने हम सबको मारा। ठीक है, तो मैंने सारी मंसूबे सब मकबूल वाक़े हो रहे हैं कि नहीं? जी। ज़रब तो के मुज़क्कर के लिए है या मुअन्नस के लिए? फाइल मुज़क्कर है, मक़बूल मुअन्नस है। जी। ज़रब तो नहीं, फाइल मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी। ज़रब तो भाई 13वां सीगा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए होता है ना, ज़रब तो, लेकिन के ये मक़बूल है, ये मुअन्नस है। ज़रब तो के अगर आप तर्जुमा करें तो कैसे कहेंगे? मुझे एक मर्द ने तुझे एक औरत को मारा, या मुझे एक औरत ने तुझे एक औरत को मारा, है नहीं? ज़रब तो की होता ना, के के बोले आप। यही तो है, ज़रब तो के ज़रब तो की। नहीं, काबिज़ की कह लीजिए, का बहुत काबिज़ के कह लीजिए, एक ही बात है, ज़रब तो के, जी। ज़रब तो के, और अगर ज़रब तो का होता तो मुज़क्कर के लिए, ठीक है, ज़रब तो के, जी। ज़रब तो के, मैंने तुझे एक लड़की को, औरत को मारा नहीं, ज़रब तो के। मजरूर के ये तो देखो, मरफू हो चाहे मंसूब, मुत्तसिल ज़मीर फेल के साथ मुत्तसिल होगी है, किसके? फेल के साथ मुत्तसिल होगी। लेकिन मजरूर आप जानते हैं इसम से भी मुत्तसिल हो सकती है और हर्फ से भी, फेल से नहीं, क्योंकि फेल तो जर देता ही नहीं है ना, फेल तो जर देता ही नहीं है, तो या तो इसम मुज़ाफ इल अवाब जो होता है, किताबोहु और बेही, मजरूर वाली ज़मीरें भी सेम टू सेम वही है जो मंसूब की थी। हुमा हुम, हाँ, किताबोहु किताबोहुमा किताबोहुम किताबो, हाँ, किताबोहुमा किताबोहुम किताबो हे, किताब किताबो का कुमा कुम के कुमा कुन्ना, किताबो के किताबो कुमा किताबो कुन्ना, किताबी किताबुना, नहीं, बेही बेहिमा बेहिम, बेहा बेहिमा बेहिन्ना, बेका बेकुमा बेकुम, बेके बेकुमा बेकुन्ना, बी बेना, नहीं, ये तो था मुनफसिल ज़मीरें सिर्फ मरफू और मंसूब होती है, मजरूर नहीं होती, मजरूर नहीं होती। मंसूबी कौन कौन सी है? मरफू ही हुआ हुमा हुम, हाँ, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंते अंतुमा अंतुन्ना, अंतो अना, ये है मुनफसिल। आप देख लीजिएगा, हुमा हमेशा अलग यूज करो, जी, हुआ अलग इस्तेमाल होता है, हुमा हुम, हाँ, हिया हिया फातिमा तो, हिया, फातिमा। ठीक है, अंता ज़ैदुन, ठीक है, ये मुस्तकिल यूज हो रही है, किसी से जोड़ के तो नहीं यूज हो रही, लेकिन जो मंसूबी है मुनफसिल, या क्या है, बोलिए, या ओ ठीक है, ये हमने पढ़ दिया था, ये हमने समरीन पढ़ दिया था। अब आप देखिए, जब इन्होंने लिखा जदवले ज़माइर मुनफसिल रफ़ी नस्बी और जर्री, ये मुनफसिल गलत है, बोलिए क्यों? रईसा क्यों गलत है? क्योंकि मुनफसिल मुत्तसिल भी आती है, जी, तभी नहीं होती। ज़मीर मुत्तसिल मजबूरी होती है, मुनफसिल मजबूरी नहीं होती। हेडिंग गलत पड़ी हुई है, आप में तो नहीं पड़ी हुई गलत? मुनफसिल लिखा है, जदवले ज़माइर मुत्तसिल रफ़ी नस्बी व जर्री, ये सही है। आप देखिए, अशखास यानी पर्सन, यानी यानी मुफरद है, यानी गायब है, हाजिर है, या फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन, गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। ज़मीर मुत्तसिल मरफूई
पहले तो के बाद चली मरफूई की, और हम जानते हैं मरफूई आश्कार होती है मुस्ततर। मुस्ततर देखिए ये दोनों हैं, जो लाल से हैं वो मुस्ततर है, हुआ हिया, ठीक है। माजी में सिर्फ दो, मुजारे और अमर में अंता भी, अना भी और नहनो भी, ठीक है। वो जमीर जो स्टार से मुअय्यन की गई है वो मुस्ततर है, पोशीदा है, बल्कि लाल कलर भी कर दिया है नहीं। तो आप देखिए मुफरद तस्निया जमा मुज़क्कर गायब, मुफरद तस्निया जमा मुअन्नस गायब। आइए देखिए मरफूई ये है मुस्ततर, ये बारिज बारिज मुस्ततर, बारिज बारिज मुस्ततर, बारिज 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 बारिज, सब आश्कार है, सब ये पोशीदा। समझ में आ गई? मिसाल माजी में और मुजारे में, मुजारे में 5 जगह पोशीदा है, हुआ हिया अंता अना नहनो, और बारिश कौन कौन सी है, अलिफ वाव या और नून, 4 ज़मीरें 9 जगह, 4 ज़मीरें 9 जगह। 4 ज़मीरें कौन सी बारिश है मुजारे में, बार 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 दोहराता चला आया था उस जमाने में जब ये चल रहा था। अलिफ अलिफ वाव वाव या या नून, नून। 4 जगह, वाव 2 जगह, नून 2 जगह, या 1 जगह, हो गए 9 जगह। अब माजी में सिर्फ हुआ है 2 जगह पोशीदा, बाकी जाहिर है अलिफ वाव अलिफ नून, ता तुमा तुम, ते तुमा तुन्ना, तो और मिसालें दे दी यहाँ। अब मंसूबी, ठीक है, मुत्तसिल जो है वो मंसूबी और जर्री। आइए कौन कौन सी है, वो दोनों सेम है, हो हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, के कुमा कुन्ना, या ना। फर्क यह है कि मंसूबी फकत फेल के साथ इस्तेमाल होती है, और जर्री इस मुजाफिल हो इस तब, और हरफ जरा है तब। किताबहु किताबहुमा किताबहुम, देख लिया ये सब लोगों ने आपने। पुरसिशो तमरीन, पुरसिशो तमरीन। तारीफ है इसमें मारिफा, अब बात जिक्र 2 मिसाल इसमें मारिफा की तारीफ, इसमें मारिफा वो इसमें जिसके मान और मिज़दाक मुअय्यन हो, जैसे अल-काबा मुअय्यन है उसका मिज़दाक बैत खुदा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मारिफा है, माना और मिज़दाक मुअय्यन है, रईसा मुअय्यन है जी। जी। लेकिन मैं कहूँ लड़की, उर्दू में कहूँ लड़की, तो क्या मुअय्यन है? कौन सी लड़की? नहीं मालूम। बिन तो मुअय्यन नहीं है, लेकिन मैं कहूँ रईसा मुअय्यन। अभी कह रहे दर सूरत के इसमी, कोई इसम उस वक्त इस सूरत में कि जब नामुअय्यन शख्स पे दलालत करे तो उस इसम को क्या कहते हैं, वो इसम जो किसी नामुअय्यन शख्स पे दलालत करे उस सूरत में उस इसम को क्या कहते हैं, नकेरा। हसन, रजुल, मिसाल 2 मिसालें, रजुल, बिन्तुन, शहर यानी अल-मदीना, अल-मदीना खाली मदीना तो मुअय्यन थोड़ी है कौन सा शहर, लेकिन मैं कहूँ का मक्के, मक्का। मारिफे की कितनी किस्में, फकत नाम गिनाइए, 6 किस्में हैं, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, अलम, मुज़ाफ बे मारिफा, मुज़ाफ अलिफ मुअर्रफ बे अलिफ व लाम। ज़मीर की तारीफ कीजिए, ज़मीर एक ऐसा इसम है जो इसमें ज़ाहिर का जानशीन बनता है ताकि इसमें ज़ाहिर की तकरार हासिल, उसकी किस्में गिनाइए, फकत नाम गिनाइए। मुत्तसिल और मुनफसिल, मुत्तसिल भी मरफूई मंसूबी मजरूरी, और मुनफसिल फकत मरफूई और मंसूबी, मरफूई और ज़मीर मुनफसिल की कितनी किस्में हैं, 2। मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल की मरफूई नहीं, मजरूरी नहीं होती है मुनफसिल। 6 सीगे शुरू के और 2 मुतकल्लिम के। मुनफसिल की ज़मीर मंसूबी की गिनाइए, इयाहु इयाहुमा इयाहुम, इयाहुमा इयाहुमा, 2 मुतकल्लिम की, लेकिन मंसूबी तो है। और अगर मरफूई पूछता मैं आपसे तो हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, या। ज़मीर मुत्तसिल की कितनी किस्में हैं, थी, मरफूई मंसूबी मजरूरी। ज़मीर मुत्तसिल जो आश्कार है कितनी है, 11, जिसमें से एक मुजारे से मखसूस है अलामत से, या 7-8 जो है मादी से मखसूस है, अंतुम अंतुम वगैरह, ठीक है, तातवातुम थे तुमा तुन्ना वगैरह, बाकी अलिफ नून वाव कॉमन है। फर्क यह है कि मुजारे और अम्र में अलिफ 4 जगह है, माजी में 2 ही जगह है, वाव माजी में 1 ही जगह है, मुजारे अम्र में 2 जगह है।
नून माजी में एक ही जगह है, उनमें दो जगह है नहीं। जी ज़माइर रफ़ी बारिश, ज़मीर रफ़ी जो बारिश और आश्कार है, नीचे के कलमे मुअय्यन। यक्तुबानों में क्या है बताइए? ज़मीर मरफ़ूई अलिफ, नसरू में, वाव जलसता में अलिफ अलिफ, ता तानीस का है। ता कौन सी ज़मीर देखी? यसअलूना वाव वाव, खरजतुन्ना तुन्ना, तुन्ना तो ज़रबतो तो कतबतुमा तुमा फ़अलना ना ज़रबता ता नसरते ता ते इज़रिबा बा अलिफ ज़मीर हो गई, उखरिजा अलिफ अलिफ, ज़मीर मरफ़ूई बारिश है। ज़माइर मुत्तसिल मंसूबी नस्बी, बस अच्छे अफ़ाल में किस अफ़ाल, कौन से अफ़ाल के बाद आती हैं? कौन से फेल के बाद आती हैं ज़माइर मुत्तसिल मंसूबी? ये आप लोगों की अक्ल पे छोड़ा, बताओ कौन से फेल के बाद आती है? फेल मुज़ारे माजी में नहीं आती, तो फिर मैंने सारी मिसालें तो इत्तेफाक से माजी की दी थी, ज़रबतुहू मुज़ारे में नहीं आती, तो फिर यज़रिबूनहू, उन सब ने उसे एक मर्द को मारा। बताइए कौन से फेल में आती हैं? किस्सा अगर आप बता दें, थोड़ा सा अक्ल का काम है, बहुत आसान सा जवाब है, तो दिमाग लड़ाना है। कौन से अफ़ाल के बाद आती हैं ज़माइर मुत्तसिल मंसूबी? नस्ब कौन सा फेल देता है? यही बता दो, चलो ऐसे घुमा के पहले पूछ लो। मुजारे क्यों माजी मुजारे फेल माजी नस्ब नहीं देता? देता है। कौन सा फेल नस्ब देता है? दिलगीर साहब, कौन सा फेल नस्ब देता है? माजी व मुजारे जी मैं कह रहा हूं कौन सा फेल ऐसा है जो किसी चीज को नस्ब देता है? इतना आसान सवाल हो गया। अब तो कमाल है, पढ़ा के भी पछता रहा हूं मैं। कोई नहीं बता सकता आप में से कौन सा फेल ऐसा है जो किसी चीज को नस्ब दे सकता है? जी, या सारे फेल नस्ब दे सकते हैं? बोलिए, सारे फेल नस्ब दे सकते हैं? जी, अगर सारे फेल नस्ब देते हैं तो इसने तो किसी को नस्ब नहीं दिया। अब तो समझ जाओ। आसान, थोड़ा सा पहुंचना है। कौन सा फेल है ऐसे जो नस्ब देते हैं? और अगर सारे फेल नस्ब देते हैं तो इसने क्यों नहीं दिया? जवाब तो सही था। नहीं समझे मुज़ाफ़ इलैह इंसान को भी, इस फेल को भी नहीं समझे? क्या समझे? कौन सा फेल है? फेल माजी तो है, लेकिन कौन सा फेल की? अरे फेल की तकसीम नहीं गिनाई थी, 6 तकसीमों से कौन सी तकसीम है ये? है और लाजिम है। तुम्हें नहीं पता कि फेल लाजिम फकत फाइल पे तमाम हो जाता है, उसे मफूल की जरूरत नहीं होती? तो गदो समझ में नहीं आ रहा कि फेल लाजिम नस्ब नहीं देता है। ज़मीर मंसूबी उसी पे आ सकती है जो फेल को जो नस्ब देने की उसमें सलाहियत हो। जब लाजिम नस्ब ही नहीं देता तो ज़मीर मंसूबी इससे कैसे मिल जाएगी? इसका मतलब ज़मीर मंसूबी फेल मुतारदी के बाद आए, जब भी आएगी, क्योंकि मफूल वाक़े होगी तभी तो मंसूब होगी, और मफूल की जरूरत लाजिम को नहीं मुतारदी को होती है। मफूल की जरूरत इतनी सी समझने की बात थी, और बात ये कि वो नहीं समझे, वो तो चलो ठीक है, वो सकता है, इसको देख के भी नहीं समझ रहे कि ये फेल सहाबा लाजिम है। इसने, मैं कह रहा हूँ उसने नस्ब नहीं दिया, सीधा सीधा कह देते यूं नहीं दिया क्योंकि ये लाजिम है, लाजिम फाइल पे तमाम हो जाता है, मफूल की जरूरत नहीं। जब ये मफूल नस्ब का अमल कर ही नहीं सकता तो ज़मीर मंसूबी थोड़ी आ जाएगी यहाँ जी। लेकिन जब मैं कहूं ज़रब तो ये मुताद्दी है, ज़रब तो या ये कहिए ज़रबा सईदुन खालिदन। अब क्योंकि मुताद्दी है, मफूल को नस्ब भी देता है, तो आप कह सकते हैं
جی پھر آپ کہہ سکتے ہیں ضربا یعنی سعید کی طرف اگر پلٹائیں ضربا ہو ضربا ہو آئی وہ ضمیر منصوب ہی نہیں وہ فعل جو فاعل پہ تمام ہو جائے اسے منصوب کی ضرورت نہیں پڑتی. ظاہر سی بات ہے وہ تو منصوب کی ضرورت لازم فعل کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ فاعل پہ تمام ہو جاتا ہے. بولتے ہیں فعل کی تقسیمات گنائی کہ فعل یا لازم ہوتا ہے متعدی یا تو اسے مفعول کی ضرورت ہوگی یا مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر مفعول کی ضرورت نہ ہو فعل پر فقط فاعل پہ تمام ہو جائے تو وہ فعل لازم ہوتا ہے اور اگر فاعل کے ساتھ فاعل پہ تجاوز کر کے تعدی کر کے مفعول تک پہنچے تو فعل متعدی ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو یہ فعل نصب دے گی یا تو اس میں ضمیر منصوبی کیسے آ جائے گی یا تو اس کو پہلے متعدی کیجیے تب آ سکتی ہے ورنہ تو پھر ضمیر منصوبی کون سے فعل کے بعد آئے گی پہلے متعدی کے بعد. اتنا سا سمپل سی بات تھی اتنی سمپل. سمپل سی بات تھی کہ یہ کون سی کہاں گئی ضمیر متصل منصوبی کون سے افعال کے بعد آتی ہے متعدی افعال کے بعد کیونکہ لازم افعال کے بعد جب وہ نصب دیتے نہیں تو ضمیر منصوب کیسے ہو جائے گی. سمجھ میں آیا ضمائر متصل جری ضمیر متصل مجروری کون سی ہیں وہی جو منصوبی ہیں. نام کیا ہے ہما ہم ہا ٹھیک ہے. ضمائر را در کلمہ حیزہ مشخص کنید نیچے کے کلمات میں ضمیر معین کیجئے کون کون کہاں ہے کیا ہے ضمیر اور ہر جب بتا دو کہ یہ ہے اس کی خصوصیت بیان کیجئے کہ یہ بارز ہے یا مستتر یا متصل ہے یا منفصل مرفوع ہے منصوب ہے مجرور. نصرتے پہلے بتائیے ضمیر کہاں ہے یہ ضمیر متصل ہے یا منفصل متصل. اب یہ متصل اگر ہے تو مرفوع ہے منصوب یا مجروری مجروری. تو ہو نہیں سکتی مجروری تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اسم مضاف الیہ ہوتا اسم اس کا مضاف ہوتا تو مجبور ہوتا. رئیسا یہ تے جو دیکھ رہا ہے یہ مؤنث کی وجہ سے تے ہے یہ کبھی آپ سوچ رہے ضمیر مبنی ہوتی ہے مبنی پر کس رہتے ہیں محلن مرفوع فاعل ہے علمتم تم ہے ضمیر متصل ہے منفصل مرفوع متصل. منصوبی یا مجروری مرفوعی ہے کیونکہ تم فاعل ہے تم فاعل ہے. نصارہ کا ضمیر کہاں ہے ہاں. اب بتائیے متصل ہے یا منفصل متصل ہے نصارہ کا. اب بتائیے مرفوع ہے منصوبی ہے مجروری منصوبی ہے منصوبی. منصوبی ہے نصارہ فعل ہوا بھائی کا مفعول ہے اس نے تجھے مارا. وعدنا ضمیر نہ ہے لا. متصل ہے مرفوعی ہے ہم نے وعدہ کیا. دیکھیے وعدنا اور وعدنا میں کیا فرق ہے اب بتائیے ضمیر کہاں ہے لا. نا ہے. اب یہ بتائیے دونوں نام ہیں فرق کہاں ہے دونوں ضمیریں ہیں دونوں ہی متصل ہیں. اب بتائیے متصل کی دونوں سیم ہے کیا مرفوعی ہیں دونوں منصوبی ہیں جی دونوں متصل ہیں. فاعل ہے فاعل ہے اور وعدنا میں لا مفعول ہے وعدہ پہلا وعدہ پہلا صیغہ ہے پہلے صیغے میں ہوا اور وعد جو ہے پہلا صیغہ تھوڑا ہی ہے باقی چھٹے سے لے کے آخر تک ساکن ہو جاتا ہے لام الفعل تو اس کا مطلب یہ پہلا صیغہ تو نہیں ہے وعدنا 13واں صیغہ ہے 14واں وعدنا 14واں صیغہ ہے تو نا فاعل ہے لیکن وعدنا میں وعدہ پہلا صیغہ ہے نا مفعول ہے تو محل منصوب ہے. لا اعبد میں ضمیر ہاں یہ بھی تو بتانا ہے بارز ہیں آج کا بارز ہیں یہ سب ابھی جب تک پڑھیں گے. لا اعبد ضمیر متصل ہے منفصل متصل. متصل ہے کون سی ہے مرفوعی مرفوعی ہے فاعل ہے مرفوع. لیکن وہ مرفوعی آشکار ہے پوشیدہ انا پوشیدہ ہے انا پوشیدہ. کسا میں کوئی سنسکرت زبان کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی آواز سانس تک نہیں نکل رہی جی آپ کے تو سانس تک نہیں نکل رہی یہ تو آپ کو آگے آگے بولنا چاہیے تو معمولی سی سامنے کی باتیں ہیں. نعلم ضمیر بتائیے متصل ہے منفصل متصل ہے متصل. مرفوع ہے منصوب
مرفوع ہے. 14واں صیغہ نحنو بارز ہے یا مستتر؟ ہاں بھائی مستتر پوشیدہ ہے. کلو میں ضمیر کہاں ہے؟ واو ہے. متصل ہے مرفوعی ہے جی. کلو فاعل ہے مرفوعی ہے. بارز ہے ہاں جی بارز ہے واو دکھ تو رہی ہے. قلوبہم میں بتائیے ضمیر کہاں ہے؟ ہم ضمیر. آپ یہ بتائیے کہ متصل ہے منفصل؟ متصل ہے لکھی بھی دیکھ رہی ہے متصل لکھی بھی ہے جوڑ کے لکھی بھی ہے. آپ یہ بتائیے اعراب کیا ہے اس کا؟ جی مرفوعی ہے منصوبی ہے مجبوری ہے؟ کیوں منصوبی کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ مفعولی ہیں؟ منصوبی ضمیر کس سے ملتی ہے؟ قلوب تمہارے قلوب مضاف ہے مضاف الیہ ہے مجروری ہے. کسا غور دیکھیے قلوب فعل نہیں ہے. بتایا تھا کہ متصل ضمیر فعل سے ملتی ہے چاہے مرفوعی ہو چاہے منصوبی ہو. اور قلوب فعل ہی کب ہے؟ کنتو ضمیر کہاں ہے؟ تو ہے متصل ہے اور مرفوعی ہے. اورثنا 14واں صیغہ ہے. نا ضمیر ہے متصل ہے بارز ہے مرفوعی ہے. ہو ضمیر ہے متصل ہے لیکن منصوبی ہے مرفوعی مجروری ہے. عن حرف داخل عن ہو مجرور ہے آشکار ہے. لا یملکونا میں ضمیر کہاں ہے؟ واو ہے متصل ہے مرفوعی ہے بارز ہے. مالو میں او ضمیر ہے متصل ہے مجرور ہے مضاف ہے. مال مضاف او مضاف ہے. ظلامو میں ضمیر واو ہے متصل ہے کیونکہ فاعل ہے. بارز ہے کیونکہ دکھ رہی ہے. ربہم میں ہم ضمیر ہے متصل ہے مجرور ہے مضاف ہے رب کا آشکار ہے. کذبت ضمیر متصل ہے پوشیدہ ہے یا مرفوعی ہے؟ کیوں مرفوعی ہے؟ نائب فاعل ہے آسان ہے کیونکہ کذبہ فعل مجرور ہے. کذبوا میں بھی واو ہے نائب فاعل ہے مرفوع ہے متصل ہے آشکار ہے. ربنا میں نا مجرور ہے متصل ہے مجروری آشکار. انتصرا جی متصل مرفوع پوشیدہ ہوا. کتابی یا ہے متصل ہے مجرور ہے مضاف الیہ کی وجہ سے. کتابنا میں میں نا ہے مجرور ہے متصل ہے آشکار ہے. سمجھ میں آیا؟ ضمائر را ضمیروں کو نیچے کی آیات و روایات میں در آیات و روایات سے تعین کر دے معین کرتے ہوئے ان کی نوعیت بیان کیجئے. کون سی ہیں یہ؟ ہوا منفصل ضمیر ہے تو پہلی بات تو کل میں آئیے. انتا ضمیر متصل مرفوع پوشیدہ. ہوا منفصل مرفوع ظاہر. لم یلد متصل پوشیدہ مرفوع. یولد میں بھی متصل مرفوع نائب فاعل ہونے کی وجہ سے پوشیدہ یولد. ٹھیک ہے لم یکن ٹھیک ہے پھر وہی متصل پوشیدہ نا ظاہر یکن کا یہاں ہے تو کفوا. ہاں لہو ضمیر متصل مجروری حرف جر ہے. قل پھر وہی انتا اس کا پوشیدہ ہے متصل ہے ضمیر پوشیدہ ہے فاعل محل. ہاں اب بتائیے مجبور. ہاں ابو دو ضمیر متصل پوشیدہ انا مرفوعی. تعبدون واو فاعل ہے بارز ہے. انتم منفصل مرفوعی. عابدون اس میں فاعل ہے واو ہے اس میں فاعل ہے یہ فاعل نہیں ہے.
اعبدو میں انا متصل مرفوع پوشیدہ، انا منفصل مرفوع ظاہر، منفصل تو ظاہر ہی ہوگی، اس میں متبارز اس کی بات ہی نہیں ہے، تم مرفوعی ہے، متصل ہے، مرفوعی ہے، ٹھیک ہے، نہیں لاس فاطمہ نہیں ہے، سمرین رئیسہ کسا فضا، انتم ضمیر منفصل مرفوع، اعبدو میں انا، لکم مجرور ہے، کم مجرور ہے، دینکم مجرور ہے، کم مرفوع مجرور ہے، یہ لام کی وجہ سے، دینکم حرف جر کی وجہ سے، اور یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کم، ربنا، یا نا جو ہے مجرور ہے، کیوں مضاف الیہ، ربنا، وابعث کے اندر انتا ضمیر متصل مرفوع پوشیدہ، فیہم مجرور ہے ضمیر، منہم مجرور ہے، ٹھیک ہے، یتلو میں واو، نہیں یار یتلو میں ہوا ہے، بولیے ہوا پوشیدہ ہے، یتلو علیہم مجرور، آیات کا مجرور، یعلمو میں ہوا فاعل ہے، ہم مفعول ہے، مرفوع ایک مرفوع ہے پوشیدہ والی، یہ منصوبی ہے، یزکی، زکا یزکی میں ہوا، ہم منصوب ضمیر، کا ضمیر متصل ہے، منصوبی ہے، کیوں انہا کا اسم ہے، انتا ضمیر منفصل مرفوع ہے، کفا کا مفعول ہے، مفعول ہے، متصل ہے، منصوب، لکا مجرور ہے، اوضاع میں سبیلا جی، عقل کا مجرور ہے، کا لکا مجرور، غیے کا مجرور، رشد کا مجرور ہے، یا دنیا الیکا مجرور ہے، انی یا مجرور جی بتائے تو، کا رشد کا، رشد مضاف، کا مضاف الیہ، ان الیکا اور انی میں یا، کا یا دونوں مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، ابھی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا مجرور ہے، ابھی تے ضمیر متصل مرفوعی، الیہ یا مجرور ہے، تے وہ ہے مرفوعی، نا ہاں صحیح، لا حانا حینکا، حینکا کا مضاف الیہ ضمیر مجرور ہے، یا غری نہیں، یہ تو یا وہ ہے یار، فعل امر کی یا ہے، اس میں کیا ہے غری میں، نہیں یا ہے تو یا ضمیر ہے، 10واں صیغہ ہے، حاضر کا چوتھا سات کو، ٹھیک ہے، غیری میں یا مضاف الیہ مجرور ہے، لی مجرور ہے، کے مجرور ہے، ٹھیک ہے، تمام، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم اللہم صل صل علی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجہ، پریکٹس کیجئے گا تمرینوں کی بار بار، ضمیروں کی، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت یوز ہوتا ہے ان کا۔